ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور دستگیر ہے۔ ان گنت اور بے حد و حساب درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اولین ضرورت خود اپنا محاسبہ کرنے کی ہے۔ ہم سے کیا غلط ہو رہا ہے کہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے لیے فتنوں کا ایک سونامی ہے جو ہر طرف سے امڑ رہا ہے، اور ان سے بچاؤ کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی۔ ہم سب بھی ان فتنوں سے کا شکار ہو رہے ہیں، اس سے دوچار ہو رہے ہیں۔ کتنے محدود گھرانے ہیں جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ ابھی میں کچھ ہی دیر پہلے فیصل آباد سے کراچی پہنچا ہوں ٹرین میں، تو میں نے دیکھا کہ فیملیز ہوتی ہیں، لیکن نماز کی توفیق اکا دکا کسی بندے کو ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم گلی محلوں میں بھی رہتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں نماز کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا، زیادہ سے زیادہ جمعہ پڑھ لیا، اور جو نماز پڑھ بھی رہے ہیں ان میں بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اور تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد کتنی محدود ہے، کتنی کم ہے۔ تو جب اولین تقاضا دین کا تھا نماز، جب نماز میں ہماری یہ کوتاہی ہے بحیثیت مجموعی ہمارے معاشرے کی، تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ دیگر معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، خانگی زندگی میں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے واقف ہوں گے یا اس پر عمل کرنے والے ہوں گے؟ تو اتنا بڑا بگاڑ جو ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں ہم، دکھائی بھی دیتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے، سجھائی بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقل بھی دے رکھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ صورتحال کو دیکھ کر کوئی احساس دل میں کروٹ لے، کوئی جذبہ بیدار ہو، کچھ کرنے کا عزم پیدا ہو سکے۔ یہ جو احساس ہے یہی اصل طاقت ہے اصلاح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ احساس کس شدت کے ساتھ تھا آپ جانتے ہیں۔ اللہ جو دلوں کے بھیدوں سے آگاہ ہے، جو دل کی کیفیتوں سے آگاہ ہے، تو اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ پیغمبر آپ اتنے فکر مند ہو رہے ہیں، اتنے غمناک ہو رہے ہیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے اگر یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے؟ یعنی اتنا اپنے ذہن پر طاری کیا ہوا ہے اس بات کو کہ لوگ بگڑ گئے ہیں، لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اتنی بڑی گمراہی دیکھ کر اگر پھر بھی ہم چین کی بانسری بجائیں، ہمارے دل اطمینان پکڑے ہوئے ہوں، رات کی نیندوں میں ہمارا کوئی خلل واقع نہ ہو رہا ہو، سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہے ہوں، تو یہ جائزہ لینے والی چیز ہے کہ ایسا کیوں ہے۔
کیونکہ یہ حالت تو ایسی نہیں ہے کہ ہم اس طرح بے حسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم جو ہے بس اپنے آپ سے اپنے کام سے کام رکھیں اور جو بھی ہمارے سامنے اس طرح کی بگاڑ کی صورتحال ہے اس پر خاموش تماشائی بن جائیں. یہ جو نماز ہے، نماز میں ہم کہتے ہیں نا لذت نہیں آتی، نماز میں مزہ نہیں آ رہا. وہ واقعات سنتے ہیں صحابہ کے، اپنے اسلاف کے، تو سوچتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوتا ہوگا. بالکل اجنبی چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے، کہ راحت کا سامان ان کا نماز میں تھا، سکون ان کو نماز سے ملتا تھا، اطمینان حاصل ہوتا تھا نماز سے. اور ایک ہماری نمازیں ہیں کہ کوئی راحت ہمیں، بلکہ ایک بوجھ ہوتا ہے جو ہم نے اتارنا ہوتا ہے کہ یار کسی طرح یہ بوجھ، عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی تو یہ رہ نہ جائے کہیں. بوجھ اتارتے ہیں، لیکن وہ راحت اور سرور جو نماز میں صحابہ کرام کے حصے میں آیا، ہمارے اسلاف کے حصے میں آیا، وہ ہمارے حصے میں کیوں نہیں آیا؟ کیوں اس طرح کی راحت ہم محسوس نہیں کر رہے نماز میں؟ خشوع و خضوع کے بغیر ہماری نمازیں جاری ہیں. اور بعض صحابہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ نمازوں میں خشوع ہوگا. اور جب کسی صحابی سے یہ بات پوچھی گئی کہ ایسا ہے تو کہنے لگے کہ بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی اور ان میں بہت ظاہر ہے بڑی مسجدوں میں بڑے نمازی ہوں گے، لیکن سب کی نمازیں خشوع سے خالی. کسی کی نماز میں خشوع خضوع نہیں، رجوع اللہ نہیں، انابت نہیں، اللہ کے لیے اپنے دل کو نرم نہیں کر رکھا، اپنے جسم کو نرم نہیں کر رکھا، ایک اکڑ ہر وقت موجود رہ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مسجدیں ہوں گی، ہزاروں نمازی ہوں گے، لیکن سب کی نمازیں خشوع سے خالی. اللہ کی طرف، اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اللہ سے وہ تعلق نہیں جو تعلق قائم کرنا مطلوب ہے. اس طرح کا تعلق ہم قائم نہیں کر پا رہے، اور یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ اس طرح کا تعلق کیوں نہیں قائم کریں. ان کی حالت یہ ہے کہ سارا دن جہاد کیا ہے اور تلوار چلائی ہے، اور شام ہوئی ہے، فوجیں آمنے سامنے ادھر ادھر اپنے اپنے جگہوں پہ چلی گئی ہیں، کل صبح پھر لڑائی ہونی ہے. اب ایک تھکا دینے والا دن ہے. اب لڑائی سے فارغ ہوئے ہیں تو مرہم پٹی ہو رہی ہے زخمیوں کی، پھر تدفین کا اہتمام ہو رہا ہے جو شہید ہو چکے ہیں. ایک تھکا دینے والا دن گزارنے کے بعد پھر سکون کر لیں، سو جائیں، اچھے طریقے سے سو جائیں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ یار اگر پوری نیند نہیں ہوئی تو صبح یہ ہو جائے گا. تو وہ اس کے بعد بھی رات کی تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا آرام اسی میں تھا، ان کا سکون اسی میں تھا. اور کبھی میں اور آپ اس طرح کی صورتحال سے دو چار ہوئے. یہ موضوع میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ عام طور پہ بیان ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ ضروری ہے سوچنا، اس انداز میں سوچنا ضروری ہے. تو صحابہ کرام کو تو راحت اس سے ملتی تھی، لیکن ہماری راحت کا سامان ہمیں نماز سے نہیں مل رہا. اللہ کے ساتھ وہ گہرا اور وہ جیتا جاگتا تعلق جو قائم کرنا تھا، قائم ہونا مطلوب تھا. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ان کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے. علم سے دوری ہے، اللہ کے بارے میں جاننا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. زندگیاں گزر رہی ہیں، قرآن مجید الف لام میم سے والناس تک سارا کا سارا بیدار کرنے والا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے والی کتاب ہے، اللہ کے بارے میں معلومات دینے والی کتاب ہے. لیکن ساری زندگی گزر رہی ہے اور وہ اللہ سے جو تعلق ہے، گہرا تعلق، وہ قائم ہی نہیں ہو رہا. کبھی ایسی صورتحال ہم پر نہیں گزری کہ خوف کا عالم ہو، جان کو خطرہ ہو.
کبھی ایسی صورتحال نہیں گزری ہمارے بیوی بچوں کو خطرات لاحق ہوں، ہمارے مستقبل کو خطرہ لاحق ہو۔ اچھا، جن لوگوں کو یہ خطرات لاحق ہوں گے، اب وہ جہاد کر رہے ہیں، یعنی ابھی آج کی لڑائی ہو گئی ہے، جان بچ گئی ہے، ابھی کل پھر لڑائی ہونی ہے، اور کل جو لڑائی ہوگی اس میں پتہ نہیں، خواہش تو یہی تھی کہ شہید ہو جائیں، لیکن جواں مردی سے لڑنا ہے، شہادت ہو جانی ہے، تو اس کیفیت میں نماز کا لطف کیا ہوگا؟ یعنی اس طرح کی کیفیت سے ہم نے اپنے آپ کو دوچار ہی نہیں کر رکھا نا۔ ہمارا زندگی کا سارا ایجنڈا صرف ہماری ذات تک محدود ہے۔ دنیا جائے بھاڑ میں، دنیا جس طرح گزرتی ہے گزار دے، لیکن میں ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری زندگی میں کوئی ایجنڈے کا کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں آ رہا کہ جس میں یہ ہو کہ بھئی یہ اس کے لیے میں بھی کچھ کروں۔ اس طرح کی جو ہے نا، میں بھی جو ہے اللہ کے لیے کچھ کام کروں، اللہ کی رضا کے کچھ کام کروں، دین کو سربلند کرنے کے کوئی کام کروں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی کام کروں۔ زندگی کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل نہیں ہے، اور جب تک حق اور باطل کی کشمکش سے اپنے آپ کو دوچار نہیں کریں گے، اس وقت تک نمازوں میں لذت نہیں آئے گی، اس وقت تک خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبوی سیرت ہے، یہ صحابہ کی سیرت ہے، یہ اسلاف کی سیرت ہے۔ وہ حق و باطل سے بے نیاز رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں نا، ان کی زندگیوں میں کب آپ کو ملے گا کہ صرف انہوں نے کوئی اپنا ذاتی کاروبار کیا ہے اور بس اسی میں ساری زندگی گزار دی ہے، اور ان کی عبادت صرف یہ ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ وہ مشن سنبھالا تھا اللہ کے پیغمبر کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دین کو غالب کرنے کا مشن سنبھالا تھا۔ دین کے کتنے پہلو ہیں جن کا تعلق ہماری ذاتیات سے ہے۔ بھئی نماز پڑھنا ٹھیک ہے، موقع موجود ہے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دینا اگر توفیق ہے دیں، حج کی توفیق مل گئی حج کر لیں، صلہ رحمی کر لیں، رشتہ داریاں نبھا لیں، والدین سے حسن سلوک کر لیں، بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دے لیں۔ یہ تو دین کے تقاضے ہیں جو آپ کو جس کے مواقع موجود ہیں، لیکن جو فتنے پیدا کرنے والی طاقتیں ہیں، کیا وہ صرف ہماری نصیحتوں سے اور ہمارے جمعوں سے اور ہمارے خطبات سے اور ہمارے درس و تدریس سے وہ باز آ جانے والے ہیں؟ یعنی آپ 25 سال پیچھے، 30 سال پیچھے جائیں، کیا خاندان تھا ہمارا، اور اب کس طرح بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ باپ، یعنی کتنے واقعات ہو رہے ہیں جی، باپ کو گولی مار دی ہے، ماں کو جو ہے نا وہ مار کے گھر سے نکال دیا ہے، رشتہ دار آپس میں دست و گریباں ہیں، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ کس طرح کی وہ جو محبتیں پہلے تھیں آپس کی، وہ دوریوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اور جو ٹی وی ڈرامے ہیں، جو ظاہر ہے کوئی ایجنڈا ہے جو ان کو جس کے تحت یہ سارے بنائے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ہے اس خاندان کے اندر جو صرف پیار محبت اور یہ والی جو سٹوریز ہیں، اور اس میں بھی کتنا بڑا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ شادی شدہ لوگ کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہو کے اور وہ کریں، وہ سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے، اور اب اتنا قابل قبول ہو گیا ہے کہ وہ اجنبی نہیں لگ رہا۔ تو اب جب ریاست ہو، اقتدار جن لوگوں کو حاصل ہو، ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا نا، اور یہ اتنا ہمارے مذہب سے، ہماری ثقافت سے، ہماری تہذیب سے بیگانہ قسم کی اسٹوریز جو ہے وہ یہاں پہ بنائی جا رہی ہیں، بنائی گئی ہیں، جو کمرشل بنائے جا رہے ہیں وہ کس طرح کے بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ریاست اگر چاہتی تو روک دیتی نا، لیکن ریاست نے نہیں روکا، اور آپ کے اوپر اس کا اثرات، آپ کے خاندان پر اس کے اثرات گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب اگر اقتدار اور اختیار کوئی کام کی چیز نہیں ہے، تو پھر انبیاء کو بھی اس اقتدار اور اختیار کے لیے کوئی تگودو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہت سارا کام تبلیغ سے ہو سکتا ہے، بہت سارا کام دعوت سے ہو سکتا ہے، لیکن بہت بڑا کام ایسا ہے جو اقتدار کے بغیر نہیں ہو سکتا، جو اختیارات
پر جب اہل ایمان اختیارات اور اقتدار جب ان کو حاصل ہوتا ہے، وہ پھر جس طرح معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، وہ پھر جس طرح معیشت کو سدھارتے ہیں، وہ پھر جس طرح ان قوتوں کی روک تھام کرتے ہیں جو معاشرے کے بگاڑ کرنے والی قوتیں ہیں، تو اقتدار کے ذریعے سے اہل ایمان یہ کام کرتے ہیں۔ اب کوئی چوری کر لے تو چور پکڑ بھی لیتے ہیں، ہم یہاں مسجد میں کتنے چور پکڑ چکے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، پتہ چل جاتا ہے جی فلاں نے چوری کی ہے، جوتی چوری کر لی ہے، ٹوٹیاں مسجدیں تک نہیں چھوڑ رہے۔ اب چور کو پکڑ لیا، لیکن کیا ہم اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ اگر کاٹ دیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم خود مقدمے بازی بھگت رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار ہی نہیں ہے۔ تو دین کا تقاضا تو یہ تھا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اختیار اور اقتدار نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس تقاضے کو پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ چلیں ابھی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن وہ حاصل کرنے کی جدوجہد اور پروسیس میں تو ڈالیں اس جدوجہد کو، اس کوشش کو پروسیس تو کریں کہ بھائی ابھی ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، اور ظاہر ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایسی پوزیشن میں تو آئیں۔ کب آئیں گے ایسی پوزیشن میں؟ کبھی سوچے تو صحیح کہ بھئی یہ جو یعنی اقتدار کے ذریعے سے جتنا بڑا بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، سود کا کتنا لین دین ہو رہا ہے، یعنی پورا سودی پوری جکڑ گئی ہے سود میں معیشت، اور جکڑی ہوئی تھی اور رہی صحیح کسر اب پوری ہو گئی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ اتنی سود کی پر معیشت جکڑی ہوئی ہے، اور پھر جتنے بھی ادارے ہیں کون سا ہے جو کرپشن سے پاک ہے؟ اپنے بچوں کو حرام روزی کھلا رہے ہیں، رشوت کا لین دین ہو رہا ہے۔ کوئی یعنی آنکھیں بند کریں تو کیسے کریں کہ کورٹ کے اندر جن لوگوں کو تجربہ ہے، پولیس کو جن لوگوں کو تجربہ ہے، جس محکمے کی طرف آپ جائیں گے وہاں پر ایک فائل کو ادھر سے ادھر کرنے کے لیے جب تک آپ کچھ دے نہ دیں اس وقت تک آپ کا کام بنتا نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا یعنی حرام کا کاروبار ہو رہا ہے، رشوت کا اتنے بڑے پیمانے پہ لین دین ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا وہ ایک بشیر میمن غالباً ایک سرکاری افسر، اور اس کے گھر سے سونے کی اینٹیں، پتہ نہیں کتنی ملکوں کی کرنسی اور کروڑوں روپے کی پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی ہے۔ تو ایک ایک بندہ اتنی بڑی کرپشن کر رہا ہے۔ تو ہم یہ سب کچھ دیکھتے رہیں اور ہمارے اندر یہ احساس نہ ہو کہ یار کچھ اس چیز کو چینج ہونا چاہیے اور اس کے لیے اپنا کردار ادا ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوت نافذہ دین کو فراہم کرنا، اس کے لیے اقتدار چاہیے۔ اب جب اس طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ سیاست بدماشوں کا کام ہے۔ بھائی سیاست انبیاء کا کام بھی ہے، وقت کے سیاست دانوں سے ٹکر لی تھی انبیاء نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو کون تھے سیاست دان؟ یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ مکے کے سردار، یہ سب وہی سیاست دان ہی تو تھے، اقتدار تو انہی کے پاس تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑائی ہوئی، جو تصادم ہوا، وہ انہی لوگوں سے تو ہوا۔ تو آج بھی اگر آپ یہ سیاست کے میدان کو چھوڑ دیں گے ان لوگوں کے لیے اور یہ سوچ بنا لیں گے، ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ یار یہ سیاست بدماشوں کا کام ہے، یہ شریف آدمیوں کا کام نہیں ہے، تو بھائی جب شریف آدمیوں کا کام نہیں ہے تو سیاست کے ذریعے ہی سے تو اقتدار حاصل ہوتا ہے، پھر اقتدار بھی بدماشوں کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے اقتدار پر بھی وہی لوگ آئیں گے جن کو دین سے جن کا واسطہ نہیں ہے، عقیدے سے جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جن کی کوئی نسبت نہیں ہے، پھر وہی لوگ اقتدار میں آئیں گے۔ آپ تو نہیں آ سکتے۔ آپ اگر یہ خواہش کریں کہ بھائی یہ سب کچھ آپ کو جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے فراہم کر دیا جائے، اقتدار جو ہے پلیٹ میں رکھ کے فراہم کر دیا، اقتدار کے لیے تو جنگیں ہوتی ہیں، اتنی بڑی خون ریزیاں ہوتی ہیں، تو یہ کوئی اتنی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ یہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دے دی جائے گی۔ اس کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے کوئی مزاحمت کرنا ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کہیں کہ بھئی نماز اس طرح پڑھتے تھے، روزہ اس طرح رکھتے تھے، حج اس طرح کرتے تھے، والدین کے یہ حقوق بتائے ہیں، کاروبار کے یہ اصول بتائے ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو کوئی مقصد نظر نہیں آتا، کوئی مشن نظر نہیں آتا، کوئی منزل نظر نہیں آتی جس کی طرف آپ پیش قدمی فرما رہے تھے؟ تو اس مشن کو تو چھوڑ دیں اور اس مقصد کو تو چھوڑ دیں جو 23 سال کے عرصے میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموش نہیں کیا، اور ہم باقی چیزوں کو اہمیت اتنی دے دیں جتنی کہ وہ اہمیت جتنی بنتی ہے اس سے بھی زیادہ اہمیت دے دیں، اور جو اصل کام کرنے کا تھا اس کو ہم بالکل فراموش کیے رکھیں۔ توحید انسان کے اندر تبدیلی لاتی ہے، اس کا کردار بناتی ہے، اور اس کی مثال صحابہ کرام ہیں۔ انہوں نے توحید اختیار کی تو کیا نتیجہ نکلا، کتنے انقلابی لوگ بن گئے تھے۔ اب دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے تو صدیاں بیت گئی تھیں انہی لوگوں کو، عربوں کو صدیاں بیت گئی تھیں آپس میں لڑتے ہوئے، صدیاں بیت گئی تھیں دنیا میں بے وقت زندگی بسر کرتے ہوئے۔ غلاموں کے غلام اور غلاموں کے غلام ان پر حکمران ہوتے تھے، یعنی اگر ایران سپر پاور بن گیا ہے تو اس کا کوئی گورنر اور اس گورنر کا کوئی نمائندہ ان پر حکمرانی کرتا تھا۔ اگر قیصر کا کوئی اس وقت جنگ جیت لی ہے انہوں نے ایران سے، تو اب یہ قیصر کا کوئی گورنر اور اس کا کوئی نمائندہ اور پھر اس کا کوئی نمائندہ، ان کی اتنے بے وقت لوگ تھے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ نے ان کو کس طرح اتنا بڑا اور اتنا عظیم انسان بنا دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کوئی مثال نہیں دے سکتی، انسانی تاریخ مثال نہیں دے سکتی، سیدنا عمر فاروق کی انسانی تاریخ مثال نہیں دے سکتی۔ ایسے عظیم کردار کے لوگ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بنے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو بے وقت صدیوں سے زندگی بسر کر رہے تھے وہی اس دنیا کے حکمران بن گئے، دنیا پہ حکمرانی ان کی ہو گئی، سپر طاقتیں ملیا میٹ ہو کر رہ گئیں، اور وہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ان فقیروں کے پیروں میں آ کر پڑ گئے تھے۔ اتنا ان کو جو ہے اتنا اللہ رب العالمین نے عظیم مرتبہ، منصب اور اقتدار عطا فرمایا تھا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، توحید کا جام پی لیں، اور دل میں کوئی حرارت نہ ہو، دل میں کوئی جذبہ پیدا نہ ہو، اور دل میں کوئی کروٹ نہ لے یہ خواہش کہ یار اسلام کو قوت نافذہ فراہم کریں، اسلام کو اقتدار میں لے کر آئیں، یہ خواہش پیدا نہ ہو سکے تو پھر بتائیے، یہی تو اس طرح کے ہماری طرح کے کروڑوں لوگ بھی اس پاکستان میں آ جائیں نا تو اقتدار پہ اسی طرح کے بدماش مسلط رہیں گے، کیونکہ ہمارا تو واسطہ ہی نہیں اس کام سے، ہم تو چاہتے ہی نہیں یہ کام ہونا۔ تو آج میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ انفرادی زندگی سے نکلیں، کوئی بڑا مقصد اپنا بنائیں، کچھ بڑا سوچیں، کچھ بڑا کرنے والوں کا ساتھ دیں، اپنی ذات سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی زندگی گزارنے کا کوئی عزم کریں۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ صرف یہ کہ خود ان کاموں میں ملوث تھے، پتہ ہے نا کہ پوری اگر مکی دور ہے تو اسلام کے لیے کتنی خدمات ہیں ان لوگوں کی، مدنی دور آ گیا ہے تو کس طریقے سے وہ جہاد کر رہے ہیں، اور ہر جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی کاروبار، ان کی ملازمتیں سب تھیں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو دین کا تقاضا سمجھتے ہوئے وہ میدان میں آ گئے۔ اچھا چلیں خود کر لیتے، ہم میں سے بعض اس طرح بھی کرتے ہیں، یار بچے محفوظ رہیں، میں تو چلو میں کر لیتا ہوں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ آج ہماری ٹریننگ کیا ہے، تربیت کیا ہے؟ بچوں کو ہر دنیا کی سہولت دینا ہمارا مطلوب نظر بن گیا، مطمع نظر بن گیا ہے کہ بچوں کو ہر سہولت دیں۔ یہ لاڈ کا یہ انداز اپنی نسل کو خراب کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو مشقت سکھائی، محنت سکھائی، ان کو خطرات سے دوچار ہونا سکھایا، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو مائیں جو ہے وہ شہادت کی آرزو ان کے دلوں میں پیدا کرتی تھیں،
کافروں سے لڑائی کا جذبہ ان کے دلوں میں بیدار کرتی تھیں، ان کو مقاصد دیتی تھیں کوئی بڑا کچھ کرنا ہے زندگی میں، تاکہ میں سر اٹھا کے جی سکوں، میں کہوں کہ میں اس کی والدہ ہوں، میں اس کا باپ ہوں جس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو اتنی ساری زندگی گزر رہی ہے، کوئی بڑا کارنامہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بڑا کارنامہ دور کی بات ہے، کارنامے کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ ساری زندگی میں میں کم از کم اس حد تک تو یہ کام کروں گا۔ میں یہ بات کہتا ہوں آپ کو، پہلے بھی میں نے کہی ہے، صحابہ کرام کو جس صحابی کا نام اٹھائیں گے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کارنامہ نتھی ہے۔ عشرہ مبشرہ ہونا کتنا بڑا کارنامہ ہے، مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بننا کتنا بڑا کارنامہ ہے، ہجرت کرنا کتنا بڑا کارنامہ ہے، اور پھر غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ لڑنا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ یہ بدری ہے، یہ احد میں شریک ہوا، یہ غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھا، یہ وہ ہے جس نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ وہ ہے جس نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ معمولی باتیں ہجرت کرنا، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے مال اسباب کو لے کر ایک علاقہ صرف اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، کتنے بڑے کارنامے ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے فلسطین فتح کیا، ان لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے شام فتح کیا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ایران فتح کیا۔ کتنے بڑے بڑے کارنامے ان کی نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ تو اتنا کچھ سوچتے تھے تو اتنا بڑا کارنامہ ہوتا تھا نا، ہم تو سوچ ہی نہیں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب صحابہ کا مکے اور مدینے میں رہنے کا جواز انہوں نے اپنے طور پر ختم کر لیا۔ یعنی وہ جواز کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، آپ کا دیدار ہو، آپ کے صحبت ملے، آپ سے دین کی باتیں سیکھیں، آپ سے نصیحتیں سیکھیں، آپ کے کلمات سنیں اور آگے پہنچائیں، دین سیکھیں اور آگے پہنچائیں۔ اب یہ مقصد ختم ہو گیا تو کہتے ہیں کہ سارے صحابہ دور دراز پھیل گئے، مکے اور مدینے سے نکل گئے۔ مکے میں مسجد الحرام موجود ہے، مدینے میں مسجد نبوی موجود ہے، لیکن سارے دنیا میں پھیل گئے۔ اور اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے آپ کو؟ یعنی اگر ہم کہیں نا کہ بھئی یہ نکل گئے، اس کی کوئی دلیل ہو، یار بیٹھے بیٹھے تو مصر فتح نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھے بیٹھے تو ایران فتح نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھے بیٹھے تو یہ 65 لاکھ مربع میل رقبہ فتح نہیں ہو سکتا تھا، ظاہر ہے نکلے تو یہ سب کچھ ہوا نا۔ تو اس کے لیے تو کوئی دلیل ہی نہیں چاہیے، نکلے تو یہ سب کچھ عظیم کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، مہینوں کا سفر ہے، اتنے لمبے سفر طے کر رہے ہیں، اور کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں انہوں نے ادا کر دیں۔ اللہ کے نبی سے دین بھی سیکھ لیا، اس پر عمل بھی کر لیا، اس کو آگے پہنچانے کا اہتمام بھی کر لیا، اس کو قوت نافذہ فراہم کرنے کی کوششیں بھی کر لیں، اور جو قوتیں اس کے راستے میں رکاوٹ بنی ان سے تصادم ہوا اور ان کو شکست دی، شکست فاش دی۔ ان کی زندگیاں، ان کو مطلوب ہی یہ تھا کہ کسی طرح آخرت کی زندگی سنور جائے، آخرت فراموش ان کی زندگی سے ہوتی نہیں تھی۔ ہمیشہ چاہت یہی تھی کہ کسی طرح اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے، اللہ کی نعمتیں مل جائیں، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کے نبیوں کی رفاقت نصیب ہو جائے، نیک لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جائے آخرت میں۔ یہ خواہشات وہ اپنے دل میں پالتے تھے، اپنے بچوں میں یہ خواہشات پیدا کرتے تھے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو تھوڑا چینج کریں، خوش فہمیوں سے نکلیں، خود فریبی کی چادر کو تار کر دیں۔ یہ جس خود فریبی میں مبتلا ہے نا کہ بھئی جتنا جو کچھ ہے بڑا اطمینان بخش ہے، وہ ابو بکر صدیق اتنا انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والا، وہ مطمئن نہیں ہے اپنے دل سے، کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے منافق ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وار دی اس کام کے لیے، ان میں سے اکثر کو یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، تو میرا اطمینان کیا معنی رکھتا ہے؟ میں کیوں مطمئن ہوں کہ میری زندگی جس ڈگر پہ چل رہی ہے بس یہ بہترین ڈگر ہے اور اسی طرح چلنی چاہیے؟ اطمینان مجھے کس طرح ہو جاتا ہے؟
تو ایمان کی جو کیفیت ہے نا، ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے دل میں بے اطمینانی اس بات کی ہوتی ہے کہ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے اس قرآن مجید کی تلاوت اس کے دل کو حرکت دیتی ہے۔ قرآن جس دل میں ہوتا ہے، ایمان جس دل میں ہوتا ہے، قرآن مجید اس کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے اور اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوں، اس کے باوجود ان کے اندر کوئی ان کا دل نرم نہ پڑ جائے، کوئی اچھا نیکی کا عزم ان کے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، رات دن قرآن پڑھا جا رہا ہے، آیتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ویل، تباہی ہے، جہنم کی وہ بدترین گھاٹی ہے کہ جو سب سے نیچے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات سے بھی وہ ان کے اندر کوئی نرمی نہیں آتی ہے، کوئی ارادہ نہیں بنتا نیکی کا، اچھائی کا، کوئی کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر بیدار نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات اپنے کردار میں شامل کرنے کا ان کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا تباہی ہے، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو گمراہی پر چل رہے ہیں۔ تو یہ جو خود فریبی ہے نا ہماری اور خوش فہمی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ ان کو دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں، ان کی ترجیحات کیا تھیں، ان کا زندگی کا ایجنڈا کیا تھا، ان کے روز و شب کس طرح گزرتے تھے، وہ کن مقاصد کے لیے اپنی توانائیاں کھپاتے تھے، صرف کرتے تھے۔ کیا ان کی زندگیوں میں ایسی ہی زندگیاں تھیں جیسی اس وقت ہماری زندگیاں ہیں؟ بیدار ہوں، کوئی اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں، جھنجھوڑیں اپنے آپ کو، اور اس کا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ کتنی آیتیں ہیں جو اس میں جب پڑھیں تو لگتا ہے کہ یار ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جان و مال کا سودا کر لیا ہے، یعنی جان پر بھی اختیار ختم، مال پر بھی اختیار ختم۔ یہ وہ تھے صحابہ جنہوں نے سودا کیا ہوا تھا جنت کے بدلے میں، اللہ تو جہاں چاہے گا ہماری جان صرف ہوگی، ہماری توانائیاں صرف ہوں گی، اور جہاں چاہے گا ہمارا مال صرف ہوگا۔ دین کے تقاضوں کو انہوں نے اہمیت دی تھی۔ تو ہم کس کھاتے میں رہ گئے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مال کو پر اپنا تصرف سمجھتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے جو مومن بندے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کا سودا اللہ سے جنت کے بدلے میں کیا ہے، جنت مجھے ملے گی اور یہ مال وہاں خرچ ہوگا جہاں اللہ چاہے گا۔ تو اس طرح کی جو آیات ہیں جو جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار ہم ہدایت سے کتنا دور ہیں۔ ابھی تو ہمیں مطمئن ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، لیکن حقیقتاً ہدایت سے دور ہیں۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت بس ہم نے مرنا ہے اور سیدھے جنت میں چلے جانا ہے۔ ایمان کے تقاضے سمجھیں، توحید کے تقاضے سمجھیں، توحید اس طرح کی جیتی جاگتی توحید اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، علم کی بنیاد پر توحید دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یعنی سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب اپنی دل کو ٹٹول کر دیکھیں کن چیزوں کو آپ زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ اللہ تو پتہ نہیں فہرست میں کسی جگہ آتا بھی ہے یا نہیں آتا، کیونکہ عقیدہ ہمارا اتنا جیتا جاگتا ہے نہیں جس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ سے محبت پتہ نہیں کس درجے میں چلی گئی ہے، جبکہ مومنوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ تو آج کی جو گفتگو تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ تھوڑا سا احساس کریں، گریبان میں جھانکیں، خوش فہمیوں سے نکلیں، اور قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس پر توجہ کریں، اس طرح کی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں جس طرح انہوں نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔